ان کے گھر سے معراج کی ابتدا ہوئی ہے، پھر انہی کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جیسا کہ عشاء کی نماز میں یہاں پڑھ کر اپنے بستر پر سو گیا، آپ بھی اپنے اپنے بستر استراحت پر آرام فرمانے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، جنتی براق لایا گیا، اور میں بیت المقدس گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے وہاں نبیوں کو نماز پڑھایا ہے، ابھی یہاں تشریف لا کر میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، اور یہ بات میں ابھی حرم شریف میں جا کر کفار قریش اور روسا کو بھی بتاؤں گا، قریش مکہ کو بتاؤں گا کہ رب ذوالجلال کی کتنی مہربانی ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے شرف معراج سے مشرف فرمایا ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں مجھے ڈر لگی کہ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جلوہ افروز ہوں گے، اپنے معراج کا ذکر کریں گے، وہاں ابو لہب ابو جہل بھی ہوگا، دیگر کفار ہوں گے، یہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے شان اقدس میں بے ادبی اور توہین کریں گے۔ اس ڈر سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پکڑ کر عرض کرنے لگی، اے میرے چچا کے بیٹے، خدا رب ذوالجلال کا تجھے واسطہ ہے، یہ بات جا کر آپ باہر کسی سے نہ کیجئے گا، یہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کے شان میں نازیبہ کلمات استعمال کریں گے، بدشد کے جملے بولیں گے، آپ کو اذیت پہنچائیں گے۔ ام ہانی کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑک دے کر اپنی دامن میرے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، میں یہ بات ان لوگوں سے ضرور کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معراج عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے حرم کی طرف چل پڑے۔ حضرت ام ہانی نے اپنی کنیزہ کو، اپنی خادمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھیجا، جا کر وہ دیکھے کہ قریش مکہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ سن کر واپس آ کر مجھے بتائے۔ ان کی کنیزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر قریش کے سرداروں کو، کافروں کو بلا کر ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ رات تک تو میں تمہارے ساتھ تھا، عشاء کے بعد میں بیت المقدس گیا، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، پھر واپس آیا، ابھی یہاں موجود ہوں۔ جو قریب والے تھے انہوں نے سن لیا اپنے کانوں سے، جو دور مصروف تھے انہیں آواز دے کر بلایا گیا، آؤ دیکھو آج ایک ایسی عجیب بات یہ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ جتنی باتیں کرتے تھے وہ کسی حد تک سمجھ میں آنے والی تھی، آج وہ ارشاد فرما رہے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں۔ خاص طور پر گفتگو کرنے والوں میں، سوال کرنے والوں میں سیرت نگاروں نے دو افراد کا نام لکھا، ایک مطعم ابن عدی کا، ایک عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، ابو جہل کا نام لکھا۔ ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ مطعم ابن عدی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کے بچپن سے جوانی تک، جوانی سے اعلان نبوت تک جو ابھی آپ کر رہے ہیں، ان تمام عرصے میں آپ نے بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا ہے، آپ نے بیت المقدس نہیں دیکھا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں بیت المقدس کے نشانات ہمیں بتاؤ، بیت المقدس کے نشانات بتاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا مقصد بیت اللہ شریف کے نشانات کو نوٹ کر کے رکھنا نہیں تھا، میرا مقصد تو
اللہ رب العالمین نے جو مجھے شرف عطا کیا انبیاء کی امامت کرانے کا، عدم توجہ کی وجہ سے وہ مجھ سے سوالات کر رہے تھے بیت اللہ شریف، بیت المقدس کے متعلق کہ وہ کس طرح ہے، اس کا نقشہ کیسا ہے۔ ابھی آپ اس نورانی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو، جمعہ پڑھنے والے ہو، ابھی کھڑے کھڑے کسی نمازی کو کھڑے میں اشارہ کر کے کہہ دوں کھڑے ہو جاؤ اور بغیر گنتی کے بتاؤ مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ پریشان ہو جائے گا۔ کوئی کھڑے ہو کر مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب 25 سال سے آپ جامع مسجد نورانی کے خطیب اور امام ہیں، بتاؤ مسجد کے اندر پنکھے کتنے ہیں، وقتی طور پہ میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا کام پنکھوں کی تعداد کو یاد رکھنا نہیں تھا، کھڑکیوں کو یاد رکھنا نہیں تھا۔ تو یہ بشری بات ہے کہ فوراً اگر اس طرح کا سوال کیا جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی مسجد کی کھڑکیاں نہ بتا سکے وہ مسجد میں جانے والا نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر کوئی مسجد کے پنکھوں کی تعداد نہ بتا سکے وہ اس مسجد کا نمازی نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ غیر معقول بات ہے۔ وہ جانتے تھے باتیں غیر معقول ہیں، لیکن سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جائے، آپ کی بات غلط ثابت ہو جائے، ہم کہہ دیں دیکھو جسے تم صادق اور امین کہتے تھے آج اس نے خلاف واقع بات کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس کو دیکھ کر جو وہ سوالات پوچھتے تھے میں وہ انہیں بتاتا تھا۔ ایک روایت میں جبریل نے بیت المقدس کو اٹھا کر جبل ابی قبیس پر رکھ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ممبر اور محراب کے متعلق سوال ہے تو آپ دیکھ کے جواب دے رہے ہیں، کھڑکیوں کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، کلر کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، گنبد کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، کنویں کے متعلق سوال ہے تو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، شمال کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، جنوب کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، مشرق کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں، مغرب کی طرف کیا ہے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ جتنے سوالات انہوں نے کیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا صحیح اور درست جواب دے دیا۔ مطعم ابن عدی خاموش ہو گیا، اس کے خاموش ہوتے ہی ابو جہل بول پڑا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آپ گئے ہیں اور یہاں سے آپ شام کی طرف گئے ہیں، شام سے ہوتا ہوا بیت المقدس گئے ہیں، ہمارے کچھ تجارتی قافلے تجارت کے غرض سے شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، ان قافلوں کے متعلق مجھے خبر دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے متعلق بتانا شروع کر دیا، فرمایا کہ میں فلاں قبیلہ کے قافلے کے قریب سے گزرا، ہمارے براق کی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے سواری بدک گئے، ان کا ایک اونٹ بھاگ نکلا، وہ اس اونٹ کے تلاش میں سرگرداں پھر رہے تھے، میں نے انہیں آواز دے کر کہا کہ تمہارا اونٹ ادھر کھڑا ہے، میں نے اسے آواز دے دیا کہ تمہارا اونٹ ادھر کھڑا ہے، وہ اپنے اونٹ کو لے لیے، پھر فرمایا کہ اس قافلے میں ایک ایسا اونٹ ہے جس کے اوپر 2 بورے، ایک سفید ایک کالا رکھا ہوا ہے، اور خاکستری اونٹ سب سے پہلے ہے، جیسے ہی یہ قافلہ مکے میں داخل ہوگا وہی اونٹ ہوگا اور اس طرح کے بورے اس کے اوپر رکھے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ قافلہ داخل ہو گیا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے داخلے کا بتا دیا، اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا قافلہ تمہارا آرام کر رہا تھا، ان کے پاس برتن میں پانی تھا، پانی کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا تھا، میں وہاں رک کر اس ڈھکنے کو اٹھایا، اس برتن میں سے پانی پیا، پھر اس کا ڈھکنا رکھ کے آیا ہوں۔ جب وہ قافلہ واپس آیا ان سے پوچھا گیا کہ ہاں ہمارے ساتھ پانی تھا، پانی برتن میں پانی تھا، اس کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا تھا، صبح کو ہم اٹھتے ہیں تو برتن کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا موجود ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خبر دینا بھی سچ ثابت ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ فلاں قافلہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا، اور اس قافلے کے انتظار میں یہ تیسری بات ہے کہ اگر یہ صحیح ثابت ہو گیا پھر وہ ساری حقیقتیں برحق ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری سوال کا دیکھ رہے ہیں، سورج قریب کے غروب ہونے کا ہے، سارے کفار راستے پر کھڑے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو جاتا ہے
काफ़िला मक्के के अंदर दाखिल नहीं होता, फिर हम आवाज़ लगाते हैं, देखो मोहम्मद की ये खबर गलत साबित हो गई है, आप सच्चे नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्ब ज़ुल जलाल की तरफ मुल्तजी हुए। सीरत निगार लिखते हैं वो दिन काफ़ी लंबा और तवील हो गया, और जैसे ही सूरज पर जर्दी छा गया वो लोग खुशियां मनाने लग गए कि काफ़िले का भी अता पता नहीं है, काफ़िले का नाम और निशान नहीं है। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाएगा हम शोर मचाना शुरू कर देंगे कि देखो ये खबर साबित हो गया, किसी ने कह दिया कि सूरज गुरूब हो गया, देखो लोगों सूरज गुरूब हो गया। लोगों ने सूरज की तरफ तवज्जो की, दूसरे काफिर ने आवाज़ लगा दिया, देखो लोगों काफ़िला भी शहर के अंदर दाखिल हो गया। इधर सूरज गुरूब होना है, उधर काफ़िले का शहर के अंदर दाखिल होना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेराज, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो मोजज़ा अता फरमा दिया, काफ़िरों के सामने रख कर आज कर दिया।